بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل کے ساتھ میں ہوں سروت ولیم، ہارون الرشید صاحب، ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں۔ پروگرام کے آغاز پر بات کریں گے کہ IMF کی شرائط ہیں یا پھر یہ کرنسی مافیا، روپے کی قدر میں مزید کمی ہو گئی، ڈالر اپنی اونچی اڑان لینے لگا، مارکیٹ سے زائد قیمت پر ڈالر کو فروخت کرنے والی ایکسچینج کمپنیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ اس ساری صورتحال کا ملک کی اکانومی پر کیا اثر پڑے گا یہ تو جانیں گے، مگر اسی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے عبدالحفیظ شیخ اور شبر زیدی کے بعد پنجاب کی معاشی ٹیم میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر سلمان شاہ پنجاب کے مشیر برائے معاشی امور تعینات کر دیے گئے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا۔ IMF کی ان شرائط کی موجودگی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کی آنے والی یہ سامنے جو معاشی ٹیم ہے خود کتنی آزاد ہوگی، اس سے متعلق تبصرہ کریں گے۔ پروگرام کے جب تیسرے حصے کی جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے طویل سفر سے متعلق نون لیگ سے چونکہ درخواست کی گئی ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بننے دیا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے، لیکن یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومتی اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کا بھی بہاولپور صوبے کا ہی مطالبہ ہے۔ پروگرام کے جب آخری حصے کی جانب بڑھیں گے تو بتائیں گے کہ عید کے بعد پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ سڑکوں پر حکومت مخالف تحریک چلائی جائے گی۔ آصف علی زرداری نے آج یہ اندیہ دے دیا ہے۔ رمضان کے بعد کیا صورتحال بنتی بگڑتی نظر آتی ہے، اس سے متعلق بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کے پاس بڑی اہم خبر ہے ڈاکٹر سلمان شاہ سے متعلق، اس سے متعلق بات کریں گے، مگر ان کی تعیناتی کیسی ہے، کتنا اچھا اور خوش آئند یہ فیصلہ ہے، اس سے متعلق پہلے ہلال صاحب آپ سے جان لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں بڑا اچھا اپوائنٹمنٹ ہے، بندہ نیوٹرل ہے، بیلنسڈ ہے، اکانومسٹ آف ریناؤن ہے، فائنانس منسٹر رہ چکا ہے، اس کے مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے اور ایکسپیرینسڈ ہے۔ میرے خیال میں کہ اس سے بہتر کیا چوائس ہو سکتا تھا، تو ایز این ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر تو میرا خیال ہے بڑا اچھا چوائس ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ میرے خیال میں وہ بجٹ کو اوورسی کرے گا، فائنینشیل جو حالات ہے پروونس کے ایڈوائز کرے گا، اور شاید بجٹ ایکچولی بنائے گا وہ پڑے گا فائنانس منسٹر۔ صحیح۔ مگر میرے خیال میں یہ بڑا اچھا چوائس ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہمیں چاہیے پولیٹیشین اور ایکسپرٹس، اور اگر یہ دونوں مل کے کام کریں تو اٹس گڈ۔ اور پولیٹیشین جو ہے وہ جا کے اپنے پبلک کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے کہ بھئی کیوں ہم یہ کر رہے ہیں، کیوں ٹیکس بڑھا ہے، یہ وہ اس کا کام ہے۔ ان کا کام ہے ٹو گیو ہم اے سینسیبل لاجیکل بجٹ، اور یہ میرے خیال میں ہوگا۔ اور ان دی اینڈ میں یہ صرف کہوں گا کہ ریگن جو تھا امریکن پریزیڈنٹ، اس کو کچھ نہیں آتا تھا اکانومی کا، بلکہ اس کو کسی چیز کا کچھ نہیں آتا تھا، وہ بی گریڈ ایکٹر تھا ویسٹرن موویز کا۔ مگر 11 بجے وہ جیسے بیٹھ کے اپنے وائف کے ساتھ وہ بی گریڈ موویز دیکھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے اپنی اکانومی کے لیے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا کہ آج شکاگو یونیورسٹی میں ریگنامکس میں ایک کورس ہوتا ہے، اس کے ایڈوائزرز 5 نوبل اکانومسٹ تھے، نوبل پرائز وننگ اکانومسٹ۔ تو کہنے کی بات یہ، جو آپ کو نہیں آتا ہے اچھے سے اچھے لوگوں کو رکھو اور کام کرو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ ہے، مگر وہ جو خبر ہے ڈاکٹر سلمان شاہ سے متعلق وہ کیا ایسی خبر ہے؟ نہیں سلمان شاہ سے متعلق نہیں، وہ ایک ساتھ خبر آ رہی ہے نا کہ اکرم چودھری نے استعفیٰ دے دیا، مشیر تھے۔ وہ مشیر رکھنے ہوتے ہیں 5، وہ تو کوئی کام کاج تو وہ نہیں کرتا تھا، وہی واز ناٹ اے پولیٹیکل ورکر، نہ اس نے کبھی الیکشن لڑا ہے۔ وہ تو کبھی چودھریوں کے ساتھ نظر آتا تھا، کبھی پنجاب یونیورسٹی میں کوئی شادی حال بنا لیے تھے جو عارضی سے بنتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو وہ اب اس نے کیا کوشش کی کہ جہانگیر ترین کے خلاف کمپین بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ چینی کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔ اکرم چودھری صاحب نے اخبار نویسوں سے کہتے رہے کہ چینی، یہ بات صحیح نہیں ہے، چینی کی قیمت بڑھی ہے، ظاہر ہے لوگ پریشان ہیں، مگر شوگر ملیں پچھلے 3 سال سے دباؤ میں تھیں، قیمت نہیں بڑھ رہی تھی، یہ پہلی دفعہ انہوں نے منافع کمایا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے وہی لوگ تھے جنہیں پنجاب میں اس کی مداخلت ناپسند ہے، تو ظاہر ہے پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ آپ جھگڑا کر کے تو نہیں رہ سکتے۔ تو وہ کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی، وہ ایسے ہی، پر مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو مشیر بنا کیسے دیا۔ لیکن ابھی آفر بھی تو انہیں کی تھی کہ فوڈ اتھارٹی، نہیں بات صحیح نہیں ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ ان کی اہلیت ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا چیئرمین وہ شخص ہوتا ہے جو سرکاری افسر ہو، اور اس کا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ خاتون جو تھی، عائشہ غالباً ان کا نام تھا، عائشہ غوث،
عائشہ ممتاز؟ دو وجہ، انہوں نے بڑا رول پلے. اس کے بعد ایک بلوچستان کا نوجوان تھا، اس سے کچھ شکایات بھی تھی، بہت سخت تھا، مگر یہ اس نے بھی بڑا کام کیا تھا. ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. وہ آپ فوڈ اتھارٹی کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، دودھ اور بیکریاں اور فلاں چیزیں، کھانے کی بے شمار چیزیں، اس کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے. وہ یوں ہی نہیں ہو سکتا یہ کسی چیز کے ایکسپرٹ تھے. جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں کاروباری حکومت چلانے کے لیے. تو یس میں ایگری کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں، بڑا اچھا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ پڑھاتے رہے ہیں اور وہ زیادہ بڑے منصب پہ رہے ہیں. اب وہ عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے، کچھ لگتا ہے تھوڑی بہت، سب کی عمر بڑھنی ہوتی ہے رفتہ رفتہ، لیکن مینٹل الرٹنس ان کی پوری ہے. تو ٹھیک ہے، وہ بجٹ بنائیں گے، یہ میں آپ کو پورے بزرگ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں ان پٹ دیں گے. وہ بجٹ لکھنا ایک کام، بجٹ پڑھنا بھی ایک کام ہے. ہر آدمی بجٹ نہیں پڑھ سکتا. بجٹ میں کچھ بتانا ہوتا ہے، کچھ چھپانا ہوتا ہے، شاعری کی طرح. وہ ضروری نہیں ہے کہ جو جس طرح آپ کو نظر آتا ہو ویسے ہی ہو. تو یہ بڑی ایک کرافٹ کا کام ہے، اور وہ آلریڈی حکومت پنجاب کے ساتھ کام کر رہے تھے. یہ کوئی نہیں، اب باقاعدہ اپوائنٹمنٹ ہوگی. یہ ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے بغیر کاروبار حکومت کو عثمان بزدار صاحب نہیں چلا رہے ہیں، سرکاری افسر چلا رہے ہیں، ایکسپرٹ چلا رہے ہیں. یا پھر اب آپ ہی آگے بتائیں گے، یا پھر کون چلا رہے ہیں؟ یا پھر میرے محترم دوست جہانگیر ترین صاحب چلا رہے ہیں، جن کے پاس کبھی مجھے بھیجا تھا عمران خان نے کہ ان کو پارٹی میں شامل کریں. ان کے ساتھ میں نے مذاکرات کیے تھے. ذہین آدمی ہیں. اعتراض اور ہے، اعتراض یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے. لیکن بہرحال اکرم چودھری صاحب نے بہت اونچی پرواز کرنے کی ایک اور اعتراض ہوگا شولی ہارون صاحب، وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایگریکلچرسٹ ہیں. ان کو اس کے بارے میں کیا پتا کس قسم کا بجٹ اور فائنینشیل. نہیں ان چیزوں میں تو وہ دخل دیتے بھی نہیں ہیں. نہیں، وہ تو جہانگیر ترین بہت سمجھدار. اگر کوئی دیکھیے وہ کورٹ کی پابندی ہے، وہ کوئی اصولی مسئلہ ہے. ورنہ پنجاب میں اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا تھا تو جہانگیر ترین کر سکتا تھا. ایمبیشس بہت ہے، مگر یہ ہے کہ اس نے بہت کاروبار میں کامیابیاں ہیں اس کی، انٹیلیجنٹ آدمی ہے، پیسہ پارٹی پہ خرچ کیا ہے، اور بہت سے پہلو ہیں. تو اکرم چودھری کا کوئی ایسا قصہ نہیں ہے. وہ خبریں چھپوا رہے ہیں، وہ اصل خبریں نہیں. اس وقت ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈالر سے متعلق بات کریں گے. ہارون صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ آپ پلیز اس چیز کو کنٹینیو کریں. ڈاکٹر صاحب کیسے یہ ڈالر چھلانگ لگا پرواز کرتا ہوا اوپر گیا پھر نیچے آ گیا؟ آپ ہی بتائیے، آپ ہی ایکسپرٹ ہیں. ہارون صاحب ابھی تو ساری تفصیلات نہیں معلوم کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیا باتیں طے ہوئی ہیں، اور اصولاً تو جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے تو ان تمام باتوں میں استحکام آنا شروع ہوتا ہے. لوگوں کی نروز جو ہیں وہ ٹھنڈی ہونی چاہیے. لیکن پہلے دن 2 دن پہلے منڈے کو ابتداً تو بہت اچھا رد عمل آیا، لیکن پھر مایوسی پھیلی. کل کا دن نسبتاً سہل گزرا. آج پھر جو ہے مارکیٹ تو بہت اچھی گئی ہے، لیکن یہ ایکسچینج ریٹ کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پہلی مرتبہ حکومت کو یہ خیال آیا ہے کہ ان موقعوں کے اوپر یہ جو فوریکس ایسوسیشن والے ہیں ان لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے. اور یہ وزیر اعظم نے خود ایک وفد سے ملاقات کی، اور پھر یہ طے ہو گیا ہے حکومت اور ان کے درمیان میں کہ پرائسز کو مستحکم رکھا جائے گا. تو امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے یہ ختم ہو. اور جب تک بجٹ میں سمجھتا ہوں پہلا موقع ہوگا جس میں پروگرام کے خد و خال نظر آئیں گے. لیکن ساتھ ہی جو ہے یہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے مئی کے آخر میں. اگر انٹرسٹ ریٹ سے متعلق کوئی گفتگو ہوئی ہے اور کوئی وعدے وعید ہوئے ہیں تو تھوڑا بہت میرے خیال میں ایکسچینج انٹرسٹ ریٹ میں بڑھوتری شاید ہمیں نظر آئے. تو وجہ تو ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا کہ بے یقینی ہے. ابھی تک چیزوں کے بارے میں حتمی طور پر معلوم نہیں، انٹرسٹ ریٹ کے بھی بارے میں معلوم نہیں ہے، اور پھر یہ ڈالر جو ہے آزادانہ طور پر مارکیٹ اس کا اگر نرخ کا تعین کرے گی تو بے یقینی تو رہے گی. اصل چیز تو پھر یہ ہے کہ بے یقینی کا خاتمہ ہو، ایگریمنٹ پہ سائن ہو جائیں، چیزیں واضح ہو جائیں،
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جوڑ توڑ یعنی مینوپولیشن کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے؟ اور اگر حکومت نے آج بڑی مستعدی کا مظاہرہ کیا تو اس کا مطلب آخری وقت پہ کیا، تو پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے؟ میں اتفاق کرتا ہوں یہ فوراً کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جو معمولی سا فائدہ ہوتا ہے پروگرام کرنے کا وہ بے یقینی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس میں میری نظر میں گفتگو یا کمیونیکیشن کا فقدان رہا ہے. ایک وزیر مشیر صاحب نے مختصر سی پی ٹی وی کے اوپر بات چیت کی، کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی. یہ تو ایسا موقع ہوتا ہے جس میں پریس کانفرنس ہوتی ہے، سوال جواب لیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچائی جائیں اور مارکیٹ کو اطمینان ہو، لیکن وہ باتیں نہیں ہوئیں. یہ ایسا ماضی میں نے نہیں دیکھا ہے. تو اس کا بھی یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے نسبتاً نیم دلی کے ساتھ اس کا دفاع کیا ہے. آنے والے دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بہت انتھوزیازم کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ وہ اس کا دفاع کرے، اس کی تفصیلات لوگوں کو بتائے، اور بجائے اس کے کہ لوگ اس کے متعلق گمان اور ظن و تخمین کرتے رہیں، حکومت کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا باتیں طے ہوئی ہیں. ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. جی ہلالی صاحب. دیکھیے سب لوگوں کا کنسرن یہ ہے کہ ہمارا ڈالر جو ہے اس کا ایکچول ورتھ کیا ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ بہتر ہے یہ وقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس میں انکلوڈ کریں، پوچھیں ان سے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ دی ایکچول ورتھ آف دا ڈالر پاکستانی روپیہ میں 145 اور 150 کے درمیان ہے. اور اچھی بات ہے کہ اس کو آپ آرٹیفیشلی جیسے دار نے کیے لوگ نہ کریں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ پھر سب چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں اگر ڈالر سستا ہو. اس وقت کراچی میں اب کسی سٹور میں چلے جائیں، ٹوتھ پک سے کتے کا کھانا، بلی کا کھانا اور ٹوتھ پکس تک امپورٹ ہو رہے ہیں. اور آج یہ حالات ہیں، میری وائف نے مجھے بتایا کہ جب آپ چلے جائیں، ایک مشہور سٹور ہے ادھر جس میں ہر چیز ہوتا ہے، آپ جا کے کہیں کہ یہ چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ نیا لسٹ آف پرائسز دیا گیا ہے ان کو which is totally unrealistic. تو جب تک آپ اگری نہیں کرتے ٹو پے دا پرائس جو آپ کو دینا چاہیے، وہ بتاتے نہیں ہیں. دبئی سے پانی آتا ہے جی، دبئی سے پانی آتا ہے پاکستان میں. I mean it's madness. ایک آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ رہے ہیں گورنمنٹ میں، سکسیسو گورنمنٹس میں رہے ہیں، اگلے 10 سال پہلے ان پاسٹ 10 ایئرس کیا ہم نے مینوفیکچر کیا؟ ایک آئٹم بتا دیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کیا میں کاٹن ٹیکسٹائلز تو وہ تو ہمارے تباہ ہو گیا ہے. ویتنام اور بنگلہ دیش تو آگے نکل گئے ہیں. اور آپ کو میں ایک اور چیز بات بتانا چاہتا ہوں، اور 10 سال تک آپ کو مینوفیکچر کر بھی نہیں سکیں گے. کیوں؟ ٹیکنالوجی نہیں ہے آپ کے پاس اور کیپٹل نہیں ہے آپ کے پاس. دیکھیے واٹ ہیز بین ڈن. اور ایکسپورٹ سرپلس بھی اگر آپ کے پاس ہوتا، آپ کس کو دیں گے بھائی؟ آپ کے پاس کوئی ٹریڈنگ بلاک ہے جس پہ آپ جا کے ان لوڈ کریں اور کہیں کہ یہ ہمارا سرپلس ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ تبصرہ کریں. کیا ایسی خطرناک صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ نہیں مشکلات ہیں ہماری ایکسپورٹس کو. ہم نے خود جو ہے ایکسپورٹس کے معاملات میں جو ہے جو دلچسپی شو کرنی چاہیے وہ نہیں کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو کھلی معیشت ہے، لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ کن کن شعبوں میں جانا چاہتے ہیں وہ جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت نے کوئی ایکسپورٹس کے ساتھ ایک سسٹمیٹک کوئی ایسی پالیسی اختیار کی ہے جس سے کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈسکریج ہوں. حال میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ مصنوعی طور پہ ایکسچینج ریٹ کو جو ہے آپ نے رکھا ہوا تھا، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ 35-40% کا
एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो गया और एक्सपोर्ट्स तो उससे भी कम हो गई जो इससे पहले थी। कुछ हमारा जो हारून साहब हमारी फॉरेक्स रिजीम है वो भी जो है हमारे लिए एक मुसीबत है। हम यहाँ से लोगों को पैसा लेके जाना, यानी कि रुपए कन्वर्ट करके जो है बाहर लेके चले जाते हैं वो लोग। FCAs जो है रेजिडेंट्स जो हैं उनको हम करने देते हैं। मैं समझ रहा था कि नई हुकूमत आएगी और इन्होंने बड़ी बातें की थी इसी हवाले से कि पैसे चले जाते हैं रोज़ाना, हर साल $10 बिलियन यहाँ से जाता है। भाई वो जिस तरीके से अगर जाता है वो तरीका तो आज भी कायम रखा हुआ है। यानी ये FCA से आप सारे दिन की कमाई अपनी जो है किसी मनी चेंजर से डॉलर में मुंतकिल करें, अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाल दें और लेके चले जाएं, इसकी मुकम्मल इजाज़त है आपको, ये कानूनी अमल है। इसको क्यों नहीं रोकते हम? यानी हिंदुस्तान जिसके पास 425 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, वो जो है किसी रेजिडेंट को ये अलाउ नहीं करेगा कि वो अपने हाथ में डॉलर रखे या अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में मकामी जो तनख्वाह है रुपए में कमाई हुई उसको तब्दील करके FCA में रखे। ये हमने अभी तक नहीं किया, ये हमें फौरी तौर पे करना चाहिए। तीसरी बात मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि देखें, हाँ हमें जो है ये जो रिवायती टेक्सटाइल से वाबस्ता एक्सपोर्ट्स हैं इनसे हटना चाहिए। और जो सबसे मैं समझता हूँ बड़ी पुरकशिश हमारे लिए मार्केट है वो IT और ICT की है, लेकिन यहाँ भी ये फॉरेन एक्सचेंज रिजीम जो है आड़े आती है। लोग यहाँ से बेशुमार माल सॉफ्टवेयर का या और दूसरी जो सर्विसेज हैं दुनिया में भेज रहे हैं, लेकिन वो सब के सब पैसे वहीं रखे रहते हैं, कोई यहाँ पे लेके नहीं आता उनको। और हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि इस बात के ऊपर नज़र रखें कि जनाब लोग पैसे भेज रहे हैं वो पैसे वापस भी मंगाएं। खुद हिंदुस्तान की $100 अरब से ज़्यादा की ये नहीं करना होगा डॉक्टर साहब के अपना ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। एक तो आपने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी चाहिए थी, बिल्कुल कि वो तो आन लुकर की तरह, माफी चाहता हूँ आप शायद इस पर न तबसरा करना चाहें, वो तो एक तमाशाई की तरह बात करते हैं जैसे किसी को कोई आदमी किसी और मुल्क की बात कर रहा हो। और वजीर आजम को मिलना चाहिए, वजीर खजाना को मिलना चाहिए, मेरा ख्याल कराची जाना चाहिए उन्हें, लाहौर में लोगों से मिलना चाहिए, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, जहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होता है उसके लिए तो कोई माहौल बनाने की कोशिश नहीं हो रही है। एक आपने बहुत अहम बात पॉइंट आउट की कि डॉलर बाहर कैसे जाने ले जाने की इजाज़त है, हर आदमी बाहर भेज सकता है और लोग लिए फिरते हैं हाथों में डॉलर, तो डॉलर आपकी करेंसी बनती जा रही है। तो ये वजीर आजम को इस सिलसिले में मुतहर्रिक नहीं होना चाहिए और वजीर खजाना को बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये जब आए और कहा कि मुल्क से $10 बिलियन सालाना जा रहे हैं, तो मतलब ये तो सबको मालूम है कैसे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर साकिब निसार साहब के सामने ये डेटा गवर्नर स्टेट बैंक ने भेजा है कि पिछले साल यानी 17-18 में $16 अरब गए हैं। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के हवाले से एक तवील बहस करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से बात करेंगे। हारून साहब, हर पार्टी इलेक्शन के अंदर जनूबी पंजाब का कार्ड खेलती है कि वहां से ज्यादा वोट मिल सके। जब इस सूबे को बनाने की बात आती है तो तमाम जमातें क्यों डिवाइड हो जाती हैं? देखिए, बड़ी जुल्म की बात है। दुनिया में कहीं 12 करोड़ के सूबे होते हैं, बहुत कम हैं। इंडिया में हैं कुछ सूबे बड़े हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे नए सूबे बनाए हैं। ये अजीब बात है कि 55-60% आबादी का एक सूबा है और 40-45% आबादी के 3 सूबे हैं। और जनूबी पंजाब महरूम है, उसकी गंदम है, उसकी कपास है, वो आप इस्तेमाल करते हैं, सर्विसेज में उनका हिस्सा कम है। मेरा अपना ताल्लुक़ रहीम यार खां से, मैं इसको ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकता हूँ। और कभी वहाँ गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, जब तक नवाब बहावलपुर की हुकूमत थी, वो तो उन्होंने मर्ज कर दी और बड़ी खुशी से रज़ाकाराना तौर पर मर्ज उन्होंने किया था। बिल्कुल। अच्छा, इंडस्ट्री वहाँ नहीं लग रही है,
اقتدار میں انہیں پورا حصہ نہیں ملتا ہے. اچھا جب الیکشن آتے ہیں تو آپ وعدہ کر لیتے ہیں. یہ میں 50 سال سے دیکھ رہا ہوں. جب میں جرنلزم میں آیا تھا تو اس وقت یہ تحریک چل رہی تھی اور بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے تھے, پھر آپ اسے دبا دیتے ہیں. پھر اب یہ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اب چیمہ صاحب آئیں گے تو ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے پہلے وعدہ کیا, کاف لیگ بھی اس میں شریک تھی, نون لیگ بھی شریک تھی. اب نون لیگ نے ایک جواز تراش لیا, خیر وہ تو چاہتے نہیں ہیں کہ صوبہ بن جائے. وہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے بل پہ ہم مرکز میں حکومت کرتے ہیں, پنجاب پہ بھی حکومت کریں, مرکز میں بھی کریں. لیکن کاف لیگ کا سٹینڈ یہ نہیں تھا, یہ سڈنلی غالباً یہ سٹینڈ ہوا, یا اس کی چیمن صاحب کریں گے وضاحت, ہمیں گائیڈ کریں گے. تو صوبہ تو بننا چاہیے, اور ایک ڈویژن کا صوبہ میری سمجھ سے بالا تر کیسے بن سکتا ہے؟ 3 اضلاع ہیں اور چھوٹی سی آبادی ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی. اگر ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ kبھی صوبہ تھا تو بھائی سوات بھی الگ ریاست تھی, تو سوات بھی الگ ریاست تھی, خیرپور بھی الگ ریاست تھی, کلات بھی الگ ریاست تھی. تو اتنے چھوٹے یونٹ اگر آپ نے بنانے تو بنا لیں, مگر پھر سارے چھوٹے یونٹ بنائیں نا, پھر پورا سسٹم اور باقی چھوٹے ہو جائیں تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں ہلالی صاحب؟ میں یہ ضرور, دیکھیے آپ نے شروع میں جو کہا بالکل صحیح کہا کہ جس قسم کی ڈیپریویشن, جس قسم کی ان کے حق کو لوٹے گیا ہے, آپ یقین کریں 60% آف دا کاٹن, مانے 40 سال تک ساؤتھ پنجاب 60% کاٹن پروڈیوس کر کے آپ کے اس کو, اور ری انویسٹمنٹ کتنا ہوتا تھا ادھر؟ زیرو. 35% شوگر کین اور ویٹ جاتا تھا, ری انویسٹمنٹ کتنا ہوتا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا بنگالی کہتے تھے کہ جھوٹ ہم دے رہے ہیں اور پیسے ادھر نہیں آ رہے ہیں واپس ان کا, تو یہی کہنا ہے, ری انویسٹمنٹ تو کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک اور بات آپ بہتر جانتے ہوں گے, 1700 مدرسہ ہیں, اور جس کو ہم لوگ, اور خاص طور ہم لوگ جو کبھی کبھی انگریزی اخبار میں لکھتے تھے اور وہ ورڈ فریزز کوائن کرتے تھے, نرسریز آف ٹیرر, کچھ نہیں کیا ہم نے, وہ بنتے گئے, بدنام ہوئے. غربت ہے نا, تو لوگ مدرسے میں داخلہ نہ لیں تو کیا کریں؟ نہیں تو یہ دیکھیے بات. اچھا پھر نواز شریف صاحب اور یہ گورنمنٹس کیا کرتے رہے؟ 45 to 50% پورا انکم پنجاب کا, ان کا, ان لوگوں کا, ساؤتھ پنجاب کا 50% ایک ڈسٹرکٹ لاہور میں. یہ تو زیادتی ہے. دیکھیے جو لوگوں نے ان کو وعدہ کیا ہے, اس قسم کے ٹریٹمنٹ کے بعد, انفیئر ٹریٹمنٹ کے بعد, ہارون صاحب, اور پھر ان کا اس سے مکر گئے. یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے, زیادتی بہت بڑی. اس وقت ہمیں فیڈرل منسٹر برائے ہاؤسنگ کاف لیگ سے ان کا تعلق ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سوال آپ سے جنوبی پنجاب صوبے کا ہی کروں گی. آپ اتحادی ہیں, تو انہوں نے سن لی, اب اس پہ جو بھی آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. اتحادی تو چیمہ صاحب آپ پی ٹی آئی کے ہیں, کاف لیگ سے آپ کا تعلق ہے, مگر آپ کی اپنی جماعت پیپلز پارٹی سے تعاون مانگ رہی ہے. جو بل انہوں نے پیش کیا, آپ اس کی مخالفت میں کیوں کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ یہ اتحادی ہم ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ایک ہمارا اپنا موقف ہے کہ ہم بہاولپور صوبے کے حامی ہیں, اور اس میں قطعی طور پہ کوئی اعتراض والی بات نہیں. دیکھیں طریقہ کار پر اعتراض ہے کہ ایک بل اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ بل جو ہے وہ اسمبلی میں لے ہوا, اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد ہوا, اس کے بعد آپ نے ایک اور حکومت, دیکھیں حکومت کبھی پرائیویٹ ممبرز ڈے پر حکومتی بل اس طرح نہیں آیا کرتی. کوئی پرائیویٹ ممبرز بل, جو پرائیویٹ ممبر کا بل ہوتا ہے وہ خاص مخصوص مقاصد کے لیے ہوتا ہے. اب صوبہ بنانے آپ جا رہے ہیں, اس میں آئین نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے, ایک بل اسمبلی میں پڑا ہوا ہے, اتنی ارجنسی آ گئی ہے کہ آپ نے تمام رولز ریلیکس کر کے ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے کہ وہ جناب تمام پارلیمنٹری کمیٹی پارٹیز کے ہیڈز کو لے کر اس کے اوپر بات کریں. یہ کام اس طرح نہیں ہونا. یہ صوبے جو ہیں اس میں آپ کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. ایک جو جس صوبے نے بائیفرکیٹ ہونا ہے, اس صوبے کی اسمبلی نے سب سے پہلے اس بات کی ایک اجازت دینی ہے آپ کو, نیشنل کمیشن بنے گا, سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرے گا, ایسیٹس کی تقسیم ہے. پنجاب کے سینٹ کے حصے میں سے جنوبی پنجاب کو حصہ ملنا ہے, بہاولپور کو حصہ ملنا ہے. یہ دیکھیں, یہ لالی پاپ دینا کہ جی صوبہ تو اس لیے کہ نومیریکل اسٹرینتھ نہیں ہے, چلے ہم ایز دی فرسٹ اسٹیپ ہم اس کو نا سیکریٹریٹ بنا دیتے ہیں.
भाई अगर सेक्रेटेरिएट ही आपने बनाना है तो आप 2 बना दो। आप क्यों इस तरह की, आप देखें, आपने अगर अपने एलाइज को ऑन बोर्ड नहीं लेना, आपने उनको एतमाद में नहीं लेना, आपने आज के दिन तक एज ऑफ टुडे हमसे किसी ने आकर ऑफिशियली ये बात नहीं की कि जनाब हम सूबा बना, हम भी अखबारों में टीवी में रोज पढ़ते हैं, हम भी अखबारों टीवी में असेंबली में अपना मौकफ रोज बयान करते हैं। चीमा साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, हारून रशीद अर्ज कर रहा हूँ, बात ये, आप बहुत पुराने सियासतदान हैं और आप इसकी सब बारीकियों को खूब समझते हैं। उन्होंने वादा किया था, इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने कमिटमेंट की थी, इसी पर वहां से वो जीते हैं। आपकी सीट पे आपको भी, इसके साथ भी उन्होंने ताबन किया था। आपके भाई या गालबन आपकी भतीजी साहिबा जो है, उनके टिकट पे इलेक्शन उन्होंने लड़ा, तो वो जो उन्होंने कमिटमेंट की, उन पे बहुत शदीद दबाव है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। पहली बात तो अरुण भाई ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमने एक सीट एडजस्टमेंट की थी, लेकिन मेरे ऊपर उनकी मेहरबानी इसलिए नहीं है कि मेरे खिलाफ उनका कैंडिडेट मौजूद था मेरे हल्के में। पहली बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर ये है भी सही, हम तो देखें इत्तेहादी हैं, हम तो आज भी, हमारी ये कोशिश है, आज भी वल्लाह बाखुदा हमारी ये कोशिश है कि सैनिटी मस्ट प्रिवेल और इसका एक रास्ता ढूंढा जाए। कि मुमकिन नहीं है हारून भाई कि आप मुझे बताएं, खुदा के लिए मुझे कोई बताए, एक जनूबी पंजाब की फैमिली का नाम बता दे जिसने पूरे पाकिस्तान और पूरे सूबे पर हुकूमत ना की हो। अब उनकी नालायकियां, कोताहियां, सुस्तियां, तो हम क्यों बोझ उठाएं उसका? सर वो एक दूसरा मौजू है, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। उनका रवैया अच्छा नहीं रहा और बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहे लोग। मैं आपसे इस पे भी एग्री करता हूँ कि एसेट्स को तकसीम करना होगा, देखना होगा उन्हें बजट में से कितना हिस्सा दिया जाए सेनेट का, लेकिन नुकसान उठाने के लिए तैयार है पीटीआई। तो अगर सूबा बनता है तो बस्ती पंजाब की हुकूमत तो उनके हाथ से जाएगी, जहां असल वसाइल है वो तैयार है। यही तो अरुण भाई, यही तो सबसे बड़ा कैच है। आप इनका बिल पढ़े, 2 बिल हैं इस वक्त। एक स्पेशल कमेटी के सुपुर्द हुआ है जिसके ऊपर ये एडवोकेसी कर रहे हैं, और इसमें हारून रशीद साहब बिल में लिखा हुआ है कि अगर ये बिल पास होता है तो इस असेंबली की मुद्दत पूरी होने के बाद इस पर अमल दरामद होगा। चीमा साहब, ये उस बिल, जी चीमा साहब माफ करिए, आपने कहा था कि इनके फैमिलीज भी हुक्मरान रहे हैं और उस वक्त इनको करना था। आपको बेहतर पता है मेरे से कि हुक्मरान फैमिलीज पाकिस्तान में मिलिट्री और सिविल किधर से आए थे, किधर से ज़्यादातर आते थे। आपको ये भी पता है कि सिविल सर्विस जो बड़ा की एलिमेंट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को और एलोकेशन पे, वो भी किधर से आते थे। तो मेरे ख्याल में अगर 1-2 इनके आए थे और उन्होंने इतना नहीं किया जितना करना था, ये एक रीज़न नहीं है कि हम इनको कंटिन्यूली डिनाई करें इतने सालों के बाद जो इनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे। क्या ख्याल है आपका? देखिए लाली साहब, मेरी गुजारिश इसमें यह है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हम इनके सूबे के मुखालिफ नहीं है। इनका सूबा कल की बजाय आज बना दिया जाए, वी विल सपोर्ट देम। हम तो सिर्फ अपनी हद तक देखें। अब 2 तरीके हैं ना, या तो आप भावलपुर में रेफरेंडम करवा लें कि वो अपना सूबा चाहते हैं कि जनूबी पंजाब के साथ जाना चाहते हैं। अगर ये नहीं हो सकता तो जो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं पूरी भावलपुर के, उनसे आप अक्सरियती राय ले लें कि वो इनके साथ जाना चाहते हैं या अपना सूबा चाहते हैं। देखिए हमने 1970 में, मैं 6वीं-7वीं क्लास का हिलाली साहब स्टूडेंट था, और हमने अपनी आंखों से जिस तरह बच्चे स्कूल जुलूसों के साथ शौक से देखते हैं, इत्तेफाक से जब फायरिंग हुई हमने अपनी आंखों के सामने लाशें उठती देखी हैं। मखदूम नूर मोहम्मद हाशमी, मियां निजामुद्दीन हैदर, उन्होंने 1973 के मुतफिका आइन पर दस्तखत नहीं किए थे कि भावलपुर के साथ धोखा हुआ है, और हम इस मुतफिका आइन के ऊपर साइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। हमारी एक तहरीक है, उस वक्त इनका जन्म भी नहीं हुआ था जनूबी पंजाब के मुतालबे का। अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। मगर ईद के बाद क्या होने जा रहा है, ऑपोजिशन जमातें क्या करने जा रही हैं पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ, इससे मुतालिक बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایک کوشچن ریز کر چکے تھے ہارون صاحب. جی میں نے تو یہ چیمہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ کرنے کے بجائے؟ وہ انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا تو آپ ان سے رابطہ کر لیں. آپ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تو نہیں ہیں. جی چیمہ صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے ہماری؟ Can you hear me? جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ نے میرا سوال سنا. آپ آپس میں بیٹھ کے چیمہ صاحب کیوں نہیں بات کر لیتے؟ انہوں نے رابطہ نہیں کیا تو آپ کر لیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہر ایشو کے اوپر اب ہم کیا کہیں جا کر کے ہم آپ کے اتحادی ہیں, آپ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ ہمیں اعتماد میں نہیں دیا, آپ نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا, آپ نے صوبے کے معاملات پر ہمیں اس قابل نہیں سمجھا. اب ہم حاضر ہیں جناب, آئے ہمارے صاحب آپ کے پلڑے میں تو بہت زیادہ ہے. آپ تو جا کر اس چیز کی شکایت کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کہ آپ اتحادی ہیں. آپ تو ان سے کھلے دل کے ساتھ یہ شکایت کر سکتے ہیں. چودھری شجاعت کی بڑی عزت کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب, بڑی بات ان کی سنتے ہیں, بزرگ آدمی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے ہارون بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب تک یہ صحیح پکچر پینٹ نہیں کر رہے لوگ. ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے خولوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہوگا, مجھ سے زیادہ اندازہ ہونا چاہیے آپ کو, کہ جس طریقے سے یہ بریفنگز دی جا رہی ہوتی ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ہوتی. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں جی یہ جی کاف لیگ جو ہے نا جی یہ بلیک میل کر رہی ہے, جی کاف لیگ جناب یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. تو ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. چلیے آج تو اچھی ڈیبیٹ ہو گئی. امید ہے وزیر اعظم صاحب تک بھی اطلاع پہنچے گی اور امید ہے وہ رابطہ کریں گے. پھر کسی دن انشاءاللہ آپ سے ذرا طویل گفتگو اس میں کریں گے. چلیے بے حد شکریہ طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. اب کچھ بات کریں گے رمضان کے بعد کیا ہونے والا ہے. 9 روزے گزر گئے ہارون صاحب, 21 دن باقی رہ گئے ہیں. حکومت کو کچھ بتا دیں, کوئی آپ سجیشن دے دیں, کوئی ایڈوائز کر دیں, کیا تیاری کرے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. عید کے بعد کیا ہوگا؟ عید کے بعد یہی زمین ہے, یہی آسمان ہے, یہی سورج اور یہی چاند ستارے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ زرداری صاحب 2 ہاتھوں سے بڑی مشکل سے چائے کی پیلی اٹھاتے ہیں تیسری اٹیمپٹ پہ. اب رہ گیا بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے ٹرین مارچ کر کے دیکھ لیا. سندھ میں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہنگامہ کر سکتے ہیں. اور وہ دیکھیے ان پہ کیسز ہیں, بہت بھیانک قسم کے کیسز ہیں, منی لانڈرنگ کے اور بہت سی چیزیں ہیں. کراچی میں ہر روز ایوری ڈے 6 ٹن کوڑا مزید جمع ہو جاتا ہے. وہاں بیماریاں المناک پھیل رہی ہیں جن کا نام لیتے ہوئے بھی گھن آتی ہے. وہ وہاں سندھ کو سنبھالیں. تحریک کیا یہ خاک چلائیں گے؟ وہ عمران خان صاحب سے کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جب وہ دھرنے کی تیاری کر رہے تھے, تو ان سے کہا تھا حضور یہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. 1 سال ہوا کسی حکومت کو, 1.5 سال, اور آپ اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ جب تنگ آ جائیں گے, کوئی وقت اگر تنگ آ جائیں کسی حکومت سے, تو وہ وقت ہوتا ہے تحریک چلانے کا. کوئی تحریک نہ یہ چلانا چاہتے ہیں میرے خیال میں, نہ چل سکتی ہے. وہ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, شہباز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, صاحبزادے ان کے آ نہیں سکتے. ان کو اپنے کیسز بھگتنے ہیں, ہو سکتا ہے گرفتاری ہو جائے. مجھے دور دور تک کسی تحریک کے کوئی آثار نہیں. آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے ہلالی صاحب؟ آپ تو میرے خیال میں تحریک کے جتنا انہوں نے کہا ہے کوڑا تو ہر بھرا ہوا ہے. سیکریٹریٹ میں جتنا کوڑا بھرا ہوا ہے سندھ کا اور ادھر کا بھی, میں آپ کو 6 ٹن سے بھی زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. مگر میں 2-3 چیزیں کروں گا ضرور. دیکھیے انڈین الیکشنز ختم ہونے والے ہیں, جو جیتے گا بڑا فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں تاریخ کا فرق پڑے گا انڈین سب کانٹیننٹ میں. کون جیتتا اس الیکشن؟ موڈی اگر جیتے گا تو میرا پروگنوسس ہے کہ جنگ کے امکان ہے. اگر موڈی ہارے گا تو شاید امن کے زیادہ امکان ہے. دوسری بات, ایران یونائٹڈ اسٹیٹس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک پالیسی ہمارا بڑا ضروری ہے. ہم کیا کہیں گے, کیا کریں گے؟ ہم نیوٹرل رہیں گے, صحیح ہے, مگر اور نیوٹرلٹی کس قسم کی ہوگی؟ پازیٹیو ایک نیوٹرلٹی ہوتی ہے جس پہ بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. تیسری بات ہے افغانستان کے یہ کیس یہ چل رہا ہے ٹاکس, اس میں ہمارا حصہ ہے. اس میں ہم نے امریکنوں کو بار بار کیا کہ ہم آپ کو مدد کریں گے. کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ بھائی عوام کو کچھ تو بتاؤ, کچھ بتاؤ عوام کو کہ دیز آر فارن پالیسی ایشوز. آپ نے بتانا ہے عوام کو کہ کیسے آپ اس کو ٹیکل کریں گے. اور فائنلی میں یہ کہوں گا
کہ اگر یہ کچھ مہینوں میں یہ کیسز ختم نہ ہوئے نا، اچھا، تو پھر میرے خیال میں وہی پرانا کھیل کہ جو ایک کو جیل میں بھیجو تو دوسرے کو جیل میں بھیجو، جب وہ نکل آتا ہے دونوں نکل آتے ہیں. ایسا نہ لگنے دو کہ آپ ایک کو فیور کر رہے ہیں ایک کو فیور نہیں کر رہے ہیں. دس از نان سنس. اینڈ فائنلی میں یہ کہوں گا ہارون صاحب، اس پہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں. جب آپ کے پاس 4 سیٹوں کا میجورٹی ہے اور اس قسم کے الائز، نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ برے الائز ہیں، اچھے الائز ہیں، مگر اپوزیشن موڈ میں کاف لیگ نہیں ٹھہریے، کاف لیگ ایسے الائز، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ترقی کر سکتے ہیں؟ پراپر ریفارمز اس ملک میں 4 سیٹ کے میجورٹی سے آ سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی امپاسبل. تو کب آپ کی تیاری ہے لوگوں کے، عوام کے پاس جانا اور کہا کہ دیکھو میں جاننا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں افیکٹو ہوں مجھے مینڈیٹ دو، اور اگر تم نہیں دیتے ہو مینڈیٹ، اٹس یور چوائس، ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام می. وہ تو اگر یہ جرت کر سکے تو نتھنگ لائک دیٹ. لیکن 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہلالی صاحب. ایک تو بات یہ ہے، جب اتنے سنگین مسائل ہیں، ایران کا مسئلہ ہے، چین کی اور امریکہ کی تجارتی جنگ ہے، افغانستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو میرا یہ خیال ہے کہ چین اور امریکہ کے بھی مذاکرات ہوں گے، ایران اور امریکہ کے بھی مذاکرات ہی ہوں گے، دنیا اس کی مکمل نہیں. لیکن بہرحال کچھ ابھی کہا نہیں جا سکتا. اور میرا خیال ہے کہ مودی کو میجورٹی نہیں ملے گی، اللہ اس کے ساتھ ہوں گے. اس پوزیشن میں وہ نہیں ہوگا، مزہ بھی چکھ چکا ہے. لیکن اس طرح کی صورتحال میں یہ حکومتیں اکھاڑ پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں اور ہنگامہ کریں اور کہیں یہ حکومت چلی جائے. اس وقت اس حکومت کو اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے، اس وقت تو بے یقینی ہے، اس کا مطلب ہے انارکی پھیل جائے، طوائف الملوک کی طرح کہا جاتا ہے. کیوں آپ سمجھتے ہیں ایک الیکشن میں انارکی پھیل جائے گی؟ خود ہی اس کو جانا چاہیے اور کہنا چاہیے عوام سے. وہ تو دوسری بات ہے. ہمارے ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں، میں چاہتا ہوں کام کروں، مگر 4 کی میجورٹی سے نہیں ہو سکتا. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں 87 میں جنہیں جو الیکشن کرانا چاہتا تھا، جو سروے ہو رہے تھے، اس میں اس کو 40% سپورٹ تھی، اور لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکا اور وقت گزر گیا اور خود اسے بھی جانا پڑا. وہ تو اگر یہ فیصلہ کر لیں اور جائیں لوگوں کے پاس اور یہ اس کے لیے تیار ہو مینٹلی، تو اس کی تو بہت سی ریپرکیشنز ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے حکومت نہیں ملے گی تو ہم پختونخوا پہ قناعت کریں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، اگر اس کی ہمت کر سکیں. مگر وہ تو خود کنفیوژن کا اور بے یقینی کا شکار ہیں عمران خان. مگر جو کرنٹ سچویشن کے اوپر ہم داخلی محاذ کے اوپر بات کریں ہارون صاحب، اپوزیشن کا تو یہ کہنا ہے کہ جتنی مہنگائی ہو رہی، جتنے ٹیکسز لگ رہے ہیں، جو عوام کا برا حال ہو رہا ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، حکومت کو وہ خود ہی گرا دیں گے، ہمیں نکالنے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی. گزارش یہ ہے کہ اس وقت زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب تو خیر آ ہی نہیں سکتے، ان کے خاندان میں سے کوئی، مریم شاید اس کو موقع مل جائے. اگر یہ آ جائیں اتنی ہی مہنگائی رہے گی اور بڑھے گی. یہ ان کا کیا دھرا ہے پچھلی حکومتوں کا، یہ بھی کچھ نہیں کر سکے. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا اور وہ ان غیر یقینی حالات میں آگے کر کیا لیں گے؟ اسی طرح کی تھن میجورٹی انہیں ملے گی. فرض کیجئے الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ مظلومیت کا کارڈ پلے کرتے ہیں. جنوبی پنجاب میں تو ان کی دال نہیں گلے گی، پختونخوا میں نہیں گلے گی، سندھ میں پھر موسٹ پروبیبلی پیپلز پارٹی آئے گا جس کی پرفارمنس بہت بری رہی ہے. بلوچستان ہمیشہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ رہا ہے، اس دفعہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوگا. تو وہ میرا نہیں خیال تحریک چل سکتی ہے. لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے مسائل حل ہوں، اور لوگوں میں یہ ریلائزیشن بھی ہے روز روز حکومتوں کو اٹھا پھینکنے کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے مزید ہلالی صاحب؟ میرے خیال میں عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی میجورٹی سے ڈیسائسو سٹیپس اور ڈیسائسو لیجسلیشن وہ نہیں کر سکتے. صحیح، اٹس اے سیڈ فیکٹ. اور ان کو سوچنا چاہیے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے، ناٹ اونلی کہ آپ کے پارٹیز کے لیے. تو شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب مت جاؤ، یہ ہوگا وہ ہوگا یہ. مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا چیز ایک لیڈر کو ہو کہ سیدھا عوام سے خود بات کریں، عوام سے ایک اور لیڈر کہیں کو خود بات مجھے کرنی ہوگی. مینڈیٹ دو، اگر تم چاہتے ہو میں کروں. بالکل، ایک لیڈر، سچا لیڈر وہی ہے جو خود عوام کے پاس جائے اور ان کے ساتھ بات کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.